اچھا دوسرا راہیل صاحب بتائیے گا کہ بہت ساری ایگریکلچر مشینری کے اوپر اور دیگر جو کسان کے لیے چیزیں ضروری ہیں اس میں ہمیشہ پالیسیاں بنائی جاتی ہیں گورنمنٹ کی جانب سے. تو اس دفعہ سننے میں آ رہا ہے جو کہ ایک اچھی خبر ہے کہ آپ لوگ بھی گورنمنٹ کو اس حوالے سے تھوڑا پش آن کر رہی ہیں کہ ٹریکٹر کے اوپر بھی کوئی نیشنل پالیسی بنائی جائے. اس کی تھوڑی ڈیٹیل فراہم کیجیے. جی بالکل میں بتاتا ہوں. دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ پالیسی کے تحت ہی اگر پالیسی بن جائے تو اس میں سارے کے سارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, جتنے بھی ادارے ہیں, وہ سارے الائنڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے مطابق پھر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے نوٹ کیا کہ ایک تو ایک بنیادی سی چیز ہے کہ جو ٹریکٹر ہے وہ ایک کسان کی ضرورت بھی ہے اور کسان کے علاوہ پاکستان کی ضرورت ہے بالکل. اور اس کے لیے پھر افورڈیبلٹی یا ٹریکٹر کسان تک پہنچانا جو ہے وہ بہت ہی اس کو آسان کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. ہم نے جب اسٹڈی کیا انڈیا کی مارکیٹ کو جو ہمارے ساتھ ہی اور وہاں پہ جو ہمارے جو لینڈ ہولڈنگ پیٹرنز ہیں یا جو مطلب جو آپ کی زمین کا جو لوگوں کا لیول ہے اور ٹریکٹر کی مارکیٹ کو جب اسٹڈی کیا تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ انڈیا میں اس وقت جو ہے مہینے کے 10 لاکھ ٹریکٹر یا سال کے تقریباً 1 ملین ٹریکٹر 10 لاکھ ٹریکٹر بک رہے ہیں. اور ماہوار تقریباً جو ہے وہ آلموسٹ 1 لاکھ ٹریکٹر جو ہے وہ مہینے کا بکتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہماری پوری مارکیٹ پچھلے سال 30,000 ٹریکٹرز کی تھی. تو بہت ہی بڑا کانٹراسٹ ہے. اور انڈیا ٹھیک ہے ہم سے تقریباً 6 گنا بڑا ہے سائز میں, لیکن وہ جو مارکیٹ کے ڈفرنس ہے وہ 6 گنا سے پورا نہیں ہوتا, وہ تو تقریباً 20 گنا زیادہ بڑی مارکیٹ ہے. تو اس کی جب وجوہات کو جب ہم نے اسٹڈی کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ گورنمنٹ کی طرف سے وہاں پہ کسانوں کو کافی انسینٹیو دیے جاتے ہیں تاکہ وہ ٹریکٹر خرید سکیں. اور وہ جب ہم نے دیکھا تو پھر ہم نے اپنے ملک میں دیکھا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایگریکلچر زراعت جو ہے وہ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو وہ زراعت کے شعبے میں ترقی ہوگی تو ریڑھ کی ہڈی ہے سر اس وقت. بالکل, تو اس وقت ہی پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا. اور یہ ہم نے پیچھے دیکھا کہ پچھلے 2 سال میں جو اس وقت جو معاشی بدحالی پھیلی ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کسان خوشحال نہیں ہے, جس سے امپیکٹ آٹوموٹیو میں بھی آتا ہے, ٹریکٹر مارکیٹ پہ بھی آتا ہے, آپ کے جو کوکو کولا جو خریدتے ہیں بازار میں اس پہ بھی اس کا امپیکٹ آتا ہے. بالکل ایسے ہی کہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں, تو پورا کا پوری اکانومی جو ہے وہ ڈرائیو ہوتی ہے زراعت سے. ایسے ہی تو اس حوالے سے زراعت کو فروغ دینے کے لیے یا امپرومنٹ کے لیے میکنائزیشن لیول جو ہے وہ امپروو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو وہ میکنائزیشن لیول کا مطلب یہ ہے کہ مشینری کا استعمال اپنے اس میں کھیتی باڑی میں, تاکہ جو ہے وہ پیداوار بڑھائی جا سکے. اب وہ پیداوار بڑھانے کے لیے مشینری اگر استعمال کرنی ہے تو وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسان جو ہے وہ مشینری خرید سکے اور یا اس کی طاقت رکھتا ہو کہ وہ خرید سکے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ہاں جو پاکستان میں ایک اور انڈیا میں بھی جو ایوریج لینڈ ہولڈنگ ہے, جو سائز ہے فارم کا, وہ بہت ہی چھوٹا ہے. مطلب ہمارے پاکستان میں بھی یہ ریسنٹ سروے ہوا ہے تو 5 ایکڑ کا سائز جو ہے وہ ایوریج ہے. ٹھیک ہے. تو اب 5 ایکڑ سے آپ ٹریکٹر نہیں خرید سکتے. ٹھیک ہے. تو آپ کو تھوڑی بہت سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور انڈیا میں بھی یہی تھا کہ 2.5 ایکڑ وہاں پہ ایوریج تھا, لیکن وہاں پہ انہوں نے گورنمنٹ سپورٹ کر رہی تھی. تو اس لیے ہم نے پھر نیشنل ٹریکٹر پالیسی پہ بات شروع کی. ہمارے جو نیشنل ٹریکٹر پالیسی میں گورنمنٹ سے ہم نے ملاقات کی, جا کے ہارون اختر صاحب سے میری ملاقات ہوئی, منسٹر آف انڈسٹری سے. وہ بہت ہی سپورٹیو تھے اور انہوں نے انسٹرکٹ کیا EDB کو کہ وہ ایک پالیسی بنائے, اور اس کا ڈرافٹ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. اس کے علاوہ احسن اقبال صاحب جو کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ایکچولی ملت کے امپلائی بھی رہے ہیں. جی جی ماشاءاللہ سے. جی تو ان کو ہم نے انوائٹ کیا تھا یہاں پلانٹ, اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. ایسا ہی ہے بالکل. تو ان سے بھی ہم نے بات کی پالیسی کی. اور اس کے علاوہ اور بھی ہم نے جو رانا تنویر ہیں ہمارے یہاں پہ لوکل منسٹر ہیں, تو ان سے بھی بات کی. تو وہ سارے منسٹر, ساری گورنمنٹ جو ہے وہ سپورٹیو ہے ٹریکٹر پالیسی لانے میں. اس کے جو مین جو پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ جو بجائے اس کے کہ ہر صوبہ, جیسے اب پنجاب گورنمنٹ نے گرین ٹریکٹر اسکیم نکالی ہے جو کہ بہت اچھا ہے, لیکن باقی صوبوں میں اس طرح کا کوئی اسکیم نکالی نہیں گئی. اور آپ سمجھتے ہیں کہ باقی پروونس میں بھی ہونا چاہیے؟ تو ہمارا یہ خیال ہے کہ سارے پروونسز میں, ساری نیشنل لیول پہ ایک پش آئے کہ بھی ٹریکٹرز کو جو ہے وہ آسان بنا لیا جائے, اس کی خرید, اس کی جو ہے وہ اس کی پرچیز, اور اس کے لیے فائنینسنگ کے پیکیجز دیے جائیں کسٹمرز کو, تاکہ وہ جو ہے وہ کم انٹرسٹ پہ جو ہے وہ لے سکیں, اور اتنا اس کے برڈن بھی نہ پڑے, اور وہ اپنی کھیتی باڑی میں بھی آسانی پیدا کر سکیں. بالکل. اور اس کے علاوہ مطلب اگر تھوڑا انٹرسٹ کا, اگر بجائے اس کے کہ ہم ٹریکٹر اسکیمیں اناؤنس کریں جس طرح سے ہم کر رہے ہیں, تو اس میں قرعہ اندازی ہوتی ہے, اس سے وہ پوری مارکیٹ ڈسٹرپٹ ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ رک جاتے ہیں کہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ قرعہ اندازی کا رزلٹ ہے. اس کے بجائے اگر
آن گوئنگ بیسس پہ اگر ٹریکٹر جو ہے وہ آسان ایک ساتھ میں ملتے رہیں، جس کو چاہیے جب چاہیے وہ لے سکے، تو اس سے پہ مارکیٹ جو ہے وہ چلتی رہے گی، اور پورے پاکستان میں ہی اور ہے. ایک جسے ہم چھوٹا کسان کہتے ہیں وہ بھی خوشحال ہو سکے. جی بالکل، اور وہ ٹارگیٹڈ ہو، جو چھوٹا کسان ہے اس کو زیادہ ملے، جو بڑا کسان ہے اس کو تھوڑا ملے، تاکہ جو ملک کی ضرورت ہے وہ تو چھوٹے کسان سے پوری ہوگی. اس لیے کہ زیادہ تر 90% جو کسان ہے وہ چھوٹے کسان ہیں. بالکل. تو اگر وہ 90% اگر اپنا کام صحیح کر سکیں گے تو پورا ملک اٹھے گا.